بالخیر. بڑا پیارا مطلب ہے اس کا. ربی یسر، اے اللہ یسر آسان کر دے. ولا تعسر، تو مشکل نہ بنا. وتمم، اور کمپلیٹ کر اس کو، مکمل کر اس کو. بالخیر، بھلائی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ. اسی طرح ایک اور دعا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. یہ آہستہ آہستہ میں اس لیے پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ بھی میرے پیچھے ریپیٹ کر لیں. رب اشرح لی، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. صدری، میرے سینے کو کھول دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے معاملات کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ میں دوسروں کے جو احکامات، جو باتیں ہیں یا قرآن ہے، اس کو سمجھ پاؤں. تو یہ کس کی دعا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. ان کی زبان میں لکنت تھی، وہ صحیح طرح سے بول نہیں سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یہ دعا سکھائی تھی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ پائیں، یعنی لوگ جو ہیں وہ میری بات سمجھ پائیں. چلے جی، سورہ نساء سٹارٹ کرتے ہیں. پارہ نمبر 4، سورہ نساء. سورہ النساء مدنیہ. سورہ نساء جو ہے وہ مدنی ہے. اب مکی مدنی کیا ہوتا ہے؟ جی تقریر بڑی ہو سکتی ہے سر آپ؟ آنٹی یہ بڑی ہوئی ہے، میں نے بڑی کی ہے، مجھے تو بڑی نظر آ رہی ہے. مجھے نظر نہیں آ رہی بڑی، اس لیے میرے پاس تو بڑی ہے آنٹی. موبائل پہ زوم آؤٹ ہو سکتی ہے. جی بڑی ہے میرے پاس بھی. چلیں جزاکم اللہ خیر. آنٹی سارٹ آؤٹ کریں، آپ کسی سے کہہ دیں. جی، مدنیہ کا مطلب کیا ہے کہ مدنی وہ ایک ہوتی ہے مکی سورہ، ایک ہوتی ہے مدنی سورہ. مکی سورہ وہ ہوتی ہے کہ جب وہ پیریڈ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے ہجرت سے پہلے، تو جو بھی کوئی سورت نازل ہوئی یا کسی بھی سورت کا پارٹ نازل ہوا تو اس کو کیا کہیں گے؟ مکیہ، یعنی وہ سورہ مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی. تو جو سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت فرما چکے تھے اس کے بعد نازل ہوئی، چاہے وہ کسی بھی مقام پہ نازل ہوئی ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدنیہ. یعنی اس کا ریویلنگ ٹائم جو ہے وہ مدنی پیریڈ ہے تو وہ مدنیہ ہے. اور اگر ریویلنگ ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے ہجرت سے پہلے تو وہ مکی ہے. اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں مکی اور مدنی میں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ مکی جو سورہ ہوتی ہے اس میں زیادہ احکامات نہیں ہوتے. مدنی جو سورہ ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ احکامات ہوتے ہیں. اس میں آپ کی زندگی، میری زندگی، لائف آف وے، اس کو کیسے گزارا جائے گا، اس میں قانون، رولز، لاز، یہ سب کچھ مدنی سورہ میں ہوتا ہے. اور ایک اور کامن چیز جو ہوتی ہے مدنی سورہ میں، وہ اللہ تعالیٰ کن سے خطاب کرتے ہیں؟ عام لوگوں سے. اب دیکھیں یہاں پہ سٹارٹ ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ہم پوری آیت کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها
خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ود، ساتھ. اسم کہتے ہیں نام کو. تو اسم دیکھیں کہ آپ جب ہم اردو میں بھی اسم آئی تھنک عربک میں تو اسم کہتے ہیں نام کو، تو ویسے بھی اسم جب آپ کے کسی فارم وغیرہ پہ اکثر لکھا ہوتا ہے اسم کا مطلب کیا ہے؟ نام. اللہ اللہ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن جو رحمان ہے، مہربان ہے. الرحیم نہایت مہربانی کرنے والا، نہایت مہربان، بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ کائنڈ. تو اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے یہ سورت شروع کرتی ہوں. اب یہاں پہ شروع کا ورڈ نہیں آیا، آپ دیکھیں گے تو شروع کہیں بھی نہیں آیا. میں نے جب لفظی ترجمہ کیا تو آپ کو نظر آیا ہوگا کہ شروع نہیں آیا. تو یہاں پہ شروع جو ہے وہ یہاں نظر نہیں آ رہا، لیکن یہاں پہ ہمیں کرنا پڑے گا جیسا کہ صحابہ کرتے رہے. تو بسم اللہ یعنی مخفی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا. بسم اللہ تو شروع کا ورڈ کیا ہوگا؟ اشرع. لیکن ہم جب پڑھیں گے تو ہم وہاں پہ اشرع شروع کا نہیں لگائیں گے، صرف کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھی ساتھ اس نام اللہ اللہ، الرحمن جو رحم کرنے والا، الرحیم نہایت مہربان. یا ایھا الناس، یا اے، یا ایو اس کا مطلب کیا ہے؟ اے. یا کہتے ہیں ندا کا ورڈ ہے. ندا کہتے ہیں پکار. جب آپ کسی کو آواز لگاتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ اے بہنا، اے بھائی، او زاہد، او فلاں. تو یا کہتے ہیں پکار کے لیے ہے، یعنی if you call somebody تو کیا کہیں گے؟ اے، یا، اوئے. الناس اس کا مطلب ہے لوگ،
جمع کا سیگا ہے, زیادہ کے لیے ہے. الناس, اس میں کوئی بھی پیپل ہے, لوگ ہیں, کوئی بھی شامل, سب شامل ہیں. لوگ جب بولا جاتا ہے اس میں مرد, عورتیں, بچے, چھوٹے بڑے سب شامل ہوتے ہیں. تو اے لوگو, یا ایھا الناس, اے لوگو, اتقو, اتقو, تم ڈر جاؤ. اس کا ورڈ کیا ہے؟ تاقاف. اس کا روٹ ورڈ ہوگا اتا, تو جمع کیا ہے؟ اتقو, تم سب ڈر جاؤ. یہ جمع کا صیغہ ہے, پلورل ہے اتقو. تو آپ دیکھیں کہ اس میں اتقو میں اب دیکھیں کہیں متقی آتا ہے, کہیں آتا ہے قرآن میں مختلف طرح سے استعمال ہوا ہے. اب اسی جگہ پہ آپ اسی آیت میں دیکھیں نیچے, واتقوا اللہ, اللہ سے تم ڈر جاؤ. یہاں پہ اتقو ہے, تم سب ڈرو. واتقوا اللہ, تم سب ڈر جاؤ. کہیں متقین آتا ہے, کہیں اتقی آتا ہے. مختلف طرح سے قرآن میں یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. تو اصل میں یہ ہے کہ جب ہمیں عربک آئے گی تو پھر انشاءاللہ ہمیں پتہ ہوگا کہ اس کو ہم کہاں پہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں. تو لہٰذا سیکھنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ اتقو کا مطلب کیا ہے؟ تم ڈر جاؤ. fear of اللہ, ربکم, جو تمہارا رب ہے. ربا, رب. رب کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا. رب مالک کو بھی کہتے ہیں. آپ کا کوئی مالک ہے, کوئی آپ کا باس ہے, تو ربا مالک کو بھی کہتے ہیں. کم, تمہارا. کم کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا. اب اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ کم یہ جمع کے لیے ہے, اور یہ جمع بھی مطلب ایسی ہے کہ ایک ہوتا ہے واحد, سنگل ہوتا ہے, پھر 2 کے لیے آتا ہے, پھر 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے آتا ہے. تو کم جو ہے یہ 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں بھی کم میں بھی آپ سب شامل ہیں. ربکم, وہ کون ہے؟ جو تمہارا رب ہے. اللہ, وہ اللہ. آگے دیکھیں کہ الذی, وہ ذات. یہاں الذی سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف یہ اشارہ ہے. الذی, جس نے, خلق, پیدا کیا, کم, تمہیں. اب یہاں بھی پھر کم آ گیا ہے. اب دیکھیں ربکم, یہاں بھی کم ہے, اور خلق کم, یہاں بھی کم ہے. تو دونوں کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا, تمہارا. یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں اپنی نوٹ بک میں, کم, تمہارا. ربکم, تمہارا رب. وہ تمہارا رب, وہ ایسی ذات, الذی, یعنی وہ ایسی ذات ہے, خلقکم, جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. خلق. اب اس میں قرآن میں 60-70% ورڈ ایسے ہیں کہ جو ہم اردو استعمال کرتے ہیں, اردو میں یوز ہوتے ہیں ہماری لینگویج میں. جیسا کہ خلق, تخلیق کیا. اب تخلیق تو اردو کا ورڈ ہے, تخلیق کیا, تو یہ اصل میں خالقہ سے ہی نکلے ہوئے ورڈ ہے. تو اس کا خالقہ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ خا لام قاف, خالقہ. اس کا روٹ ورڈ ہی یہی ہے, خالقہ. تو اسی سے آگے بہت زیادہ ورڈ بنتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہے؟ پیدا کیا, تخلیق کیا, کریٹڈ. کم, تمہیں, من نفسن, ایک, من سے, نفسن, ایک, نفسن جان, واحدہ, ایک. من نفس واحدہ, جس نے ایک جان سے پیدا کیا تمہیں. اب پیچھے پھر جائیں. اے لوگو, تم سب اللہ سے ڈر جاؤ. وہ رب جو تمہارا رب ہے, جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے. اور وہ جان کون ہے؟ آدم علیہ السلام. سب سے پہلے تخلیق کس کی ہوئی تھی؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. وَخَلَقَ, اور اس نے پیدا کیا. یہاں بھی دیکھیں پھر آ گیا خالقہ. اوپر والی لائن میں کیا تھا؟ خَلَقَکُم, کیونکہ وہ خالقہ ملا ہوا ہے کم کے ساتھ, تمہارا. تو یہاں پہ وَخَلَقَ, اور اس نے پیدا کیا, منہا, اس جان سے. اب ہا جو کا اشارہ جو ہے وہ کس کی طرف ہے؟ جان کی طرف. تو اس کا مطلب ہے جو جان ہے, جو ہماری روح ہے, وہ کیا ہے؟ وہ سنگولر, وہ ہے مؤنث ہے, مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اس جان سے پیدا کیا زوجہا, کس کو پیدا کیا؟ اس کا جوڑا. زوجہ, اب کہتے ہیں کس کی زوجہ ہے؟
تو زوجہ کس کو کہتے ہیں؟ زوج. زوجہ بیوی کو کہتے ہیں. تو زوجہ جوڑا ہا اس سے. وبث اور پھیلایا منہما ان دونوں سے. کن دونوں سے؟ زوجہ زوجہ سے اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں سے. وبث اور سپریڈ منہما ان دونوں سے رجالا کثیرا بہت سے مرد. رجال راجولو کی جمع ہے را جیم لام. اس کا روٹ ورڈ ہے را جیم لام. راجولن. راجولن کہتے ہیں ایک کو. راجولانی دو کو. تو رجال کہتے ہیں تین یا تین سے زیادہ کو. تو یہاں پہ رجال ہے. رجال کا مطلب بہت سے مرد. رجالن مرد. کثیرن بہت زیادہ. اب رجالن خالی بھی کہہ دیتے تو رجال کا مطلب مرد ہے، یعنی تین سے زیادہ کتنے ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ بتایا کثیرن بہت زیادہ مرد. جب ہم بھی کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہاں پہ اتنی عورتیں آئی ہوئی تھی. یعنی اب کوئی گروپ میں دیکھ لیں، کوئی کلاس کر رہے تو کہتے ہیں اتنی عورتیں تھی وہاں پہ. تو یہ تاکید کے لیے بولا جاتا ہے رجالن کثیرا بہت سے مرد. ونساء اور عورتیں. تو اللہ تعالیٰ نے کس سے تخلیق کیے؟ مردوں اور عورتوں کو کس سے پیدا کیا؟ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے. واتقوا اللہ اگین آ گیا واتقو. اب سوچیں کہ واتقو کا مطلب کیا ہے؟ ڈرو. تو آپ نے اوپر بھی پڑھا اتقو تم ڈر جاؤ. تو یہاں بھی واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے. واتقو اور واو کا مطلب ہے اور. اتقو ڈرو تم اللہ سے اور تم سب ڈرتے رہو اللہ سے. اس کا اب ہم بامحاورہ کرتے ہیں ترجمہ. لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر. یہ اگلی آیت ہے. اب دیکھیں کہ تم کو ایک جان سے پیدا کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ نوع انسانوں کی تخلیق جو ہے ہیومن بینگز کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ دو چیزوں سے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے. لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. تو حضرت آدم سے کس کو پیدا کیا تھا؟ حضرت حوا علیہ السلام کو. تو پھر اس کے بعد دنیا میں کتنے لوگ، یعنی دیکھیں کہ بہت زیادہ مرد عورتیں. اب دیکھیں کہ پوری دنیا میں دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں کہ آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں ان کو. اتنے اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ الذی جس کا. آگے اوپر بھی آپ نے پڑھا الذی پہلی آیت میں الذی وہ ذات یا جس. تو یہاں بھی ہے جس کا. تساءلون تم سب ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. تساءلون سآلہ سے ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے سین حمزہ لام. سآلہ. سآلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوال کرنا. تساءلون یہ جمع کا صیغہ ہے. تم سب سوال کرتے ہو. اگر یہاں پہ آ جائے یسألون یا یساءلون تو وہ سب. لیکن یہاں پہ تا کے ساتھ جب کوئی بھی ورڈ سٹارٹ ہوتا ہے تا کے ساتھ اس کا مطلب ہے تم، تمہارے لیے ہوتا ہے جو پریزنٹ ہوتے ہیں. تو تساءلون تم سب ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. بی ہی اس کے ذریعے. بی ہم نے اوپر پڑھا بسم اللہ میں. تو با کا مطلب کیا ہے؟ بی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ود، ساتھ. تو ہی کا یہ بھی ایک اشارہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ہی شی. تو اس کے ذریعے. بی ہی اس کے ذریعے. والارحام اور رشتوں کو توڑنے سے بھی ڈرو. اب واتقو اوپر جو ذکر ہو رہا ہے نا واتقوا اللہ تم سب اللہ سے ڈرو. اب اللہ وہ ذات ہے کہ تم سب ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کے ذریعے سے. ہی کا جو سائن ہے، اشارہ ہے، وہ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. کہ اس اللہ کے ذریعے تم سب ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں کو توڑنے سے ڈرو. ان اللہ بے شک اللہ تعالی. ان بے شک اللہ یعنی اس میں بے شک کا اس میں کیا آ جائے گا؟
ان بے شک اللہ تعالی کانا ہے علیکم تم پر. علا، اب علی جو ہے اس میں اصل ورڈ کیا ہے؟ علا کا مطلب ہوتا ہے تم پر. علا کا مطلب ہوتا ہے پر. تو کم تم پر. تو یہاں پہ اگین کم، اوپر بھی آپ نے ربکم پڑھا، خلقکم پڑھا، اور یہاں پھر آپ پڑھ رہے علیکم تم پر. تو کم کا مطلب تم، یعنی پریزنٹ کے لیے آتا ہے. اس میں کوئی بھی لوگ، سب لوگوں میں شامل ہو، جو بھی لوگ پریزنٹ ہو وہ ان کے لیے کم آتا ہے. تو علیکم تم سب پر، رقیبہ نگرانی کرنے والا ہے، نگہبان ہے. تو رقیب کہتے ہیں نا، رقیب ہے ساتھی ہے. تو وہ رقیب ہوتا ہے جو ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، رقیب ہے، ہمارا ساتھی ہے، ہمارے دکھوں کا، ہمارے سکھوں کا. تو یہاں پہ رقیب کے معنی میں آپ لے سکتے ہیں کہ رقیبہ، کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جو ہم سب کا ہم نگرانی کرنے والا ہے. اب دیکھیں کہ اگلی آیت اس میں ہے تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور جو رشتے کو توڑنے سے بھی ڈرو. جو رشتے ہیں ان سے توڑنے سے ڈرو. اب یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو سلائیڈ ہے اس میں تو اتقو یعنی تم سب ڈرو. تو اس کا ورڈ جب ہم کہیں اتق اللہ، ہم ایک سنگل کے لیے کہتے ہیں تو کیا آئے گا؟ تم اللہ سے ڈرو. اگر آپ کے پاس ایک عورت ہے یا ایک مرد ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے خوف کھا. تو اب یہاں پہ اب دیکھیں کہ اللہ سے ڈرو. تو جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، کوئی بھی غلطی کرتے ہوئے انسان اللہ سے فوراً ڈر جائے گا، خوف کھائے گا. اب دیکھیں کہ جب انسان خوف کھاتا ہے تو آپ کے روکڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے آپ کا جسم ایک دم ہل جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جب آپ اللہ کا تصور اپنے دل میں لاتے ہیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو ایک دم آپ جب آپ کا دھیان پورا نماز میں ہوگا، اس وقت آپ واقعہ ہی آپ ڈر رہے ہوں گے، اللہ سے خوف کھا رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہیں آسان کر دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ انسان کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ اللہ نے کہاں سے رزق دیا. اب دیکھیں کہ کبھی ایسے ہوتا ہے ہمیں کہ اللہ ہمیں اتنا رزق دے دیتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ نے تو آج یہ چیز دے دی، چھپڑ پھاڑ کے دے دی، پتہ نہیں کہاں سے دے دی، میں تو خیال بھی نہیں کر رہا تھا، یا میں نے تو محنت بھی نہیں کی، میں نے تو کوشش بھی نہیں کی اس کام کے لیے. تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالی سے جب انسان ڈرتا ہے، ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی گناہ کرتا ہے فوراً ڈر جاتا ہے کہ نہیں میں نے یہ نہیں کرنا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کوئی غلطی کرنا شروع ہوتا ہے، فوراً ڈر جاتا ہے کہ نہیں میں نہیں کروں گا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس وقت پھر کیا حالت ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ آپ گناہ سے بچتے ہیں، غلطیوں سے بچتے ہیں اور اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نوازتا ہی جاتا ہے، دیتا ہی جاتا ہے. کوئی بھی انسان جو ہے اللہ کے قریب آتا ہے تو ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے اللہ سے جوڑتی ہے. آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جب میں اللہ سے ڈروں گا، اللہ سے میری امید ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ سے میں جڑ جاؤں گا. تو اب دیکھیں کہ اگلا ہم نے پڑھا کہ والارحام، اور رشتے داری اور تعلقات کو، جو قریبی تعلقات ہیں ان کو توڑنے سے بچنا. تو والارحام یہ کس سے ورڈ نکلا ہے؟ رحم سے. رحم کہتے ہیں نا کہ ماں کا جو پیٹ ہے، رحم، اس میں بہت زیادہ یعنی رشتے جتنے بھی ہیں، بہن بھائیوں کے رشتے، تعلقات کیا ہے، ان میں ان سب کو جوڑ کے رکھنا، ان کو توڑنا نہیں ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، قطع رحمی نہیں کرنی ہے. کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین میں رحم کرو، جو اہل زمین ہے ان پہ رحم کرو، اللہ تعالیٰ آسمان میں تم پہ رحم کرے گا. تو رشتے کو توڑنا کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ نہیں میں بھی زیادتی ہی کروں، اس سے تو میرے ساتھ برا کیا تو میں بھی ایسے کروں. نہیں، ایسا نہیں ہے. رشتے داروں کو قطع تعلقی نہیں کرنی، بلکہ
صلہ رحمی کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اگر ایک توڑتا ہے رشتوں کو تو آپ نے بنانا ہے، آپ نے جوڑنا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآتِ ذَا الْقَرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. سورہ اسراء میں کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو. تو یہاں بھی رشتہ داروں کو جو اس کا حق ہے ان کو دو. اگر کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی آپ کے رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھو تو اللہ تعالیٰ آپ پر ہاتھ رکھے گا، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے گا. تو اس کے بدلے میں ہو سکتا ہے آپ نے کوئی بھی نیکی کسی اپنے کے ساتھ کی ہو تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میری رزق میں اضافہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو تو پھر آپ دوسروں پہ رحم کرنا شروع کریں، قرابت داروں پہ، رشتہ داروں پہ رحم کرنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ آپ کی رزق میں اضافہ کرے گا اور عمر کو دراز کرے گا. یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کسی غریب کو دینے پر صدقہ صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن غریب رشتہ دار کو دینے پر دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا. تو دیکھیں کہ جب آپ کسی اپنے کو دیتے ہیں، کوئی اپنا مستحق ہے، کوئی حقدار ہے، اس کو آپ دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو ڈبل ثواب مل رہا ہے، ایک صلہ رحمی کا اور ایک صدقے کا. اسی طرح بدلہ لینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑے. تو آپ نے کون سا بننا ہے جو رشتہ داریاں نبھاتا ہے. اگلی آیت ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال جو ہے وہ واپس کر دو، ان کے مال دو. پھر یہ چلا گیا. آتو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو. وآتو اور دو، تم واپس کر دو تم یتامہ یتیموں کا مال. یتامہ جو یتیم ہے، یتیموں کا مال تم واپس کر دو. یہ اوپر ہو گیا، ٹھیک ہے. وآتو اور تم سب دو الیتامہ یتیموں کو اموالہم ان کے مال. ولا تتبدلوا اور مت تم سب بدلو. وآتو تم سب دو، یہ آتا یوتی سے ہے، وآتو یعنی واپس کرنے سے ہے. یتامہ یتیم کی جمع ہے. جب آپ کہتے ہیں یتیم تو آپ سمجھ لیں یتامہ یہ زیادہ کے لیے آتا ہے. اموالا مال کی جمع ہے، ہم ان کا مال. اوپر ہم نے بار بار پڑھا کم، کم تمہارا، تو یہاں ہے ہم ان کا. ٹھیک ہے، جو غائب ہے ہم جو ہے نا وہ غائب کے لیے آتے ہیں، تو کم جو ہے وہ حاضر کے لیے آتا ہے. تو ان کا مال ان کو واپس کر دو. ولا اور نہ اور مت، تتبدلو تم بدلو. الخبیث تبدیل کرنے سے ہے، اردو کا ورڈ آپ دیکھ لیں، بدلنا تبدیل کرنا، تو اسی سے ہے تتبدلو. تا میں نے بتایا کہ جب آپ کوئی بھی جو پریزنٹ ہوتا ہے ان کے لیے آتا ہے تا. تا جو ہے پریزنٹ کے لیے آتا ہے. تتبدلو تم سب بدلو یا تبدیل کرو. الخبیثہ برے کو بالطیب اچھے کے ساتھ، یعنی تم اچھے کو برے کے ساتھ مت بدلو. اگر آپ کا مال پاکیزہ ہے، آپ حلال روزی کما رہے ہیں، تو غریب جو ہے جو یتیم ہے جب اس کے مال کو آپ ملا لیتے ہو اپنے مال میں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ مال ناپاک ہو جائے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یتیموں کے مال کو ناجائز طریقے سے نہیں کھانا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اور مت کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر. إِنَّهُ كَانَ بے شک وہ، ہوں کا یہاں پہ جو مطلب ہے وہ اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کانا ہے خوباً کبیرہ بلا شبہ. یہ جو مال کو یہاں انہو بے شک وہ، یعنی مال کو جو آپ ملاتے ہو، کانا خوباً کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے. کبیرہ کہتے ہیں بڑے کو، کبیر، اور خوباً گناہ. تو اگر آپ کوئی مال ملا کے کھاتے ہو تو یہ بہت ہی بڑا
گناہ ہے. تو اس آیت پہ ہم کرتے ہیں اپنا لیسن کیونکہ ابھی ہمارا 5 منٹ رہ گئے. تو دیکھیں اس میں رائٹس آف آرفنز، یہاں آرفن جو ہے یتیم جو ہے ان کے رائٹس کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم ہوتا ہے وہ جو کوئی اس کو پالتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے اور پھر اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے جتنے بھی بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اس کے، تو وہ جو ہے اس کا آپ کو اتنے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئی ایم دا گارڈین آف دا آرفن، جو آرفن کو پالنے والا ہے میں اور یتیموں کو پالنے والا، وہ دونوں قیامت والے دن جنت میں ایسے ہوں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی جو ہے اس کو انڈیکس اور شہادہ کی جو انگلی ہے ان دونوں کو ملا کے، جو شہادہ کی انگلی ہے اور مڈل فنگر جو ہے ان دونوں کو ملا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اور جو یتیموں کو پالنے والا ہے وہ 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے، یعنی میں اور وہ اتنے جنت میں قریب ہوں گے. تو آپ دیکھ لیں کہ جو یتیموں کو پالنے والا یا ان کی رکھوالی کرنے والا یا ان کی سرپرستی کرنے والا یا ان کو دینے والا، ان کو کھلانے والا کسی نہ کسی طریقے سے، جیسے آج کل آرفنیج ہے یا ان کی تعلیم کا بندوبست کرنے والا، ان کی تعلیم پہ خرچ کرنے والا، کسی نہ کسی طریقے سے آپ اس کے گارڈین بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو پالنے والا ہے گارڈین جو ہے وہ دونوں انگلیوں کی طرح ہوں گے، یعنی شہادہ کی انگلی اور مڈل فنگر جو ہے ان کی طرح ہوں گے، قریب ہوں گے اتنے. اسی طرح جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو خوبن کبیرہ کا مطلب کیا ہے کہ خوبن گناہ ہے، کبیرہ بہت بڑا. تو یتیم کا مال جو کھانے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نیری آگ بھرتے ہیں، یعنی آگ بھر رہے ہیں وہ، اور کوئی دم جاتا ہے کہ بھڑکتے دھڑے بھڑکتی آگ میں جائیں، یعنی کوئی چاہتا ہے کہ ایسی بھڑکتی ہوئی آگ، شعلوں والی آگ اور اس میں چلا جائے، اس میں چھلانگ لگا دے. تو یتیموں کا مال ایسے ہی ہے جیسے ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، ایک بہت یعنی فلیم ہے، اور اس میں کود جانے کو دل کسی کا کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو اس لیے یتیموں کے مال، اگر آپ کس کے پاس کسی کو یتیم ہے، بھانجے بتیجے ہوتے ہیں کسی نہ کسی کی سرپرستی میں، تو ان کا مال کھانا نہیں ہے بلکہ ان کا مال سنبھال کے رکھنا ہے کہ جب وہ جوان ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے تو ان کو ان کا مال واپس کر دیا جائے. اب ہمارا جو اس کی آپ پکچر لے سکتے ہیں، یہ ضمائر ہے، یہ آپ سب کا ہوم ورک ہے. تو ضمائر ہے جیسے آپ نے پڑھا کہ کم اور ہم، تو انشاءاللہ یہ آپ سیکھیں گے تو اس میں کافی زیادہ جو ہے آپ کے جو میننگ ہے وہ ہو جائیں گے، آپ کو آنا شروع ہو جائیں گے. ہوا، یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہوا سے. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو. انا نحنو سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، ہوا ہما سے بھی کر سکتے ہیں، باقی ادھر سے انتا انتما سے نہیں کرنا. انا نحنو میں، انا آتا ہے میں، یعنی میں فرسٹ پرسن اسپیکر، یعنی میں، نحنو ہم یا وی، یہ پلورل کے لیے آتا ہے، انا واحد کے لیے آتا ہے سنگولر کے لیے. ہوا وہ جو ہے وہ تھرڈ پرسن ہے جو ایبسنٹ ہے اس کے لیے آتا ہے ہوا. اور ہی شی دونوں کے لیے، سوری نہیں، ہی کے لیے آتا ہے. ہما ڈوئل ہے، یہ 2 کے لیے آتا ہے. ہم سب کے لیے آتا ہے، جو پریزنٹ نہیں ہے یہ ان کے لیے آتا ہے، ہوا، ہما، ہم. آگے اسی طرح سے ہیا، یہ فیمینین کے لیے آتا ہے سنگولر کے لیے، ہیا یعنی شی کے لیے. ہما، یہ بھی ہما بھی یہاں بھی آپ نے یہاں بھی پڑھا ڈوئل کے لیے آتا ہے، عورت اور مرد دونوں کے لیے یہ سیم ہے. آگے ہن، دے آل، یعنی یہ سب کے لیے آتا ہے، لیڈیز کے لیے. اسی طرح سے میسکولن ہے انتا، یہ سیکنڈ پرسن ہے جو پریزنٹ ہوتا ہے. انتا تو ایک، انتما تم دونوں، انتم تم سب، یعنی وہ جو آپ، جیسے میں آپ سے کہتی ہوں کہ انتم، انتنا آپ سب عورتیں، تو اسی طرح میں ایک سے کہتی ہوں کہ انتی یعنی ایک لیڈی ہے،
ایک عورت ہے تو میں کہتی انتی، انتی زینب، انتی شمسا اور انتی سون، جو بھی آپ کا نام ہے، آپ کسی سے بھی جو آپ کے پاس ہے آپ کہہ سکتے ہیں انتی. جیسے میں کہتی ہوں کہ یو آر یو آر گلشن اور یو آر فاطمہ. انتما، یو ٹو، یہ دو لیڈیز کے لیے بھی آتا ہے اور مردوں کے لیے بھی آتا ہے، یہ دونوں سیم ہے. انتما یہاں بھی آپ نے پڑھا انتا، انتما سیم، یہاں بھی انتی انتما. لاسٹ میں انتن، تم سب، یعنی ابھی جیسے آپ سب لیڈیز ہیں تو میں آپ سب کو کہہ سکتی ہوں انتن صالحہ، آپ سب نیک عورتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے ہے یہ بھی کرنے کا ہے. عربک پروناؤنس ہے جیسے ہوا، ہما، ہم، یہ سیم ہی ہے، اور یہ بھی سیم ہے. اس میں آپ کے آسانی کے لیے دیا گیا ہے کہ اگر کسی کو یہاں پہ ہے سنگولر ہے، ڈوئل ہے، پلورل ہے، یہاں سے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں جو آپ کو ایزی لگے وہاں سے آپ یاد کر لیں. یہ آپ سب کا ہوم ورک ہے. اور لاسٹ میں یہ ہے اسماء الموصولہ، ریلیٹیو پروناؤنس ہے. جیسے ہے الذی، آپ نے قرآن میں ابھی جو سورہ نساء ہم نے سٹارٹ کی پہلی آیت میں ہی آپ نے پڑھا ربکم الذی، الذی. تو الذی کے بارے میں ہے، الذی میل کے لیے آتا ہے، اللذانی یہ دو میل کے لیے آتا ہے، دو مردوں کے لیے آتا ہے، الذین یہ آتا ہے سب کے لیے، جمع ہے، پلورل ہے. اسی طرح سے فیمیل کے لیے آتا ہے اللتی، اللتانی، اللہ، اللاتی. تو آپ نے یہاں سے اس کی بھی پکچر لے لیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اپنی بک میں لکھنا ہے اور مجھے سینڈ کرنا ہے وایا واٹس ایپ. تو واٹس ایپ جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہوم ورک والا ہوگا، کیونکہ یہ جو ہے اس میں آپ ہوم ورک سینڈ نہیں کر سکتے، صرف ایڈمن ہی کریں گی. اور جو ہوم ورک کا انشاءاللہ میں وہ الگ سے گروپ آپ کو لنک سینڈ کر دوں گی، آپ نے وہ جوائن کر لینا ہے اور اس میں آپ بات بھی کر سکتے ہیں، کوسچن آنسر بھی کر سکتے ہیں. لیکن پلیز کوئی اور میسج، کوئی فلائر، کچھ بھی آپ اس گروپ میں نہیں ڈالیں گے سوائے آپ کے ہوم ورک کا، یا آپ نے کوئی کوسچن آنسر کرنا ہے تو اس میں آپ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين. آمين آمين يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.